الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليه وسلم. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شئے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز صاحب قبلہ مد ظلہ العالی نے ایک بہترین اصلاحی خطاب آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دیے ہوئے پیغام پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، جناب محسن صاحب کی شادی کے موقع پر یہ محفل منعقد ہیں، اور حضرت مولانا ساجد صاحب قبلہ شرفی جفاکش، محنتی اور سنیت کے لیے کچھ کر گزرنے کی فکر رکھنے والے فعال عالم دین ہیں۔ آج وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں، اور دولہا میاں نے اپنی طرف سے جو ایک خوشی کے موقع پر پیشکش کی ہے، یقیناً یہ نوجوان ساتھیوں کے لیے قابل عمل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دولہا صاحب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت ساری ضروری باتیں قبلہ سید صاحب نے آپ کے سامنے پیش فرما دی ہیں، میں چند ضروری باتیں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، دو باتیں مانی ہوئی ہیں جن کو علماء کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمات سے ہیں، دو چیزیں، اور ان دو چیزوں کو ماننے کے لیے کسی بڑی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ ہر چھوٹا بڑا مرد عورت صاحب ایمان اس بات کو اچھے طریقے سے محسوس کرتا ہے۔ ان دو میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیر اپناتا ہے۔
پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جسے قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے، اور مومن کے نزدیک اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز اس کا اپنا ایمان ہے۔ جب یہ دونوں باتیں مانی ہوئی ہیں کہ انسان جسے قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، اور ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو پھر ہمیں اس ایمان کی حفاظت کی بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ مومن کے نزدیک ایمان اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں؟ کو تھوڑا کم کر دیں، بات ان کو سمجھ آ جائے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، یہ کیسے مانا جائے؟ ایک پڑھا لکھا باشعور شہری مسلمان تو دور کی بات ہے، کھیت کھلیان میں کام کرنے والا کسان اور دیہاتی مسلمان بھی اگر اس کے سامنے کوئی بت پرست یہ پیشکش رکھے کہ تیرے پورے وجود کے برابر سونا تول کر میں تمہیں بدلے میں دوں گا، ایک مرتبہ بت کو سجدہ کر لوں، تو وہ بے پڑھا لکھا مسلمان گاؤں دیہات کا کسان بھی یہ کہے گا، میں تیرا سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، مگر سجدہ تو وحدہ لا شریک ہی کو کرتا ہوں۔ اس کا اتنا ایمان ہے اس چیز پر کہ اس کے نزدیک اپنے پورے وجود کے برابر سونے سے بھی زیادہ قیمتی ایمان ہے، اس لیے وہ اس قیمتی چیز سونے کو ٹھکرا کر اپنے ایمان کی بات کرتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم نے اپنے اعتقاد کے مطابق کی، لیکن محسوس مثال کے ذریعہ بھی اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو جس دور میں چند سالوں پہلے اور ابھی بھی آپ کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کبھی کبھی کہ جب موب لنچنگ ہو رہی تھی تو ایک شخص کو چاروں طرف سے ڈنڈوں سے پتھروں سے مارا جا رہا ہے، اور اسے مجبور کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ تم فلاں کلمہ کفریہ زبان سے ادا کرو۔ وہ مار کھاتا رہا، زخم برداشت کرتا رہا، جسم سے جان نکل گئی مگر ایمان کا سودا نہ کیا اس نے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کو مومن اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سمجھتا ہے۔ جب اس ایمان کو دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سمجھتے ہیں ہم، تو قیمتی چیز کو تو بہت محفوظ رکھتے ہیں۔ مال ہو، سونا چاندی ہو، روپے پیسے ہو تو کبھی بینک کے ذریعہ اس کو محفوظ کرتے ہیں، کبھی اپنے مکان میں خاص کمرہ اور خاص لاکر میں زیورات رکھ کر کے اس کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو جو ایمان اتنا قیمتی ہے اس ایمان کی حفاظت کی تدبیر کیسے کریں، وہ ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ مجھے دولہا میاں نے یہ کہا کہ نکاح کا مقصد آپ بتائیں، تو نکاح کا مقصد یاد رکھ لو، سب سے بڑا اولین مقصد نکاح کا یہ ہے کہ جہاں انسان دنیا میں قیمتی چیز کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کرتا ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، تو جہاں شریعت میں دیگر سینکڑوں مواقع ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، وہیں پر ایک نکاح ہے کہ جب مومن نکاح کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نکاح کر لیا
فقد استکمل نصف الایمان، اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، آدھا ایمان۔ اور دوسری حدیث میں ہے احرز شطر دینی، کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا۔ تو دنیا میں جس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہیں، تو نکاح ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ ایمان جس چیز کے ذریعہ محفوظ ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز نکاح ہے، جس کے ذریعہ مومن کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان نکاح کی وجہ سے محفوظ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور ہم تو ہے ہی حضور کے وہ غلام کہ ہمیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، حضور نے کہا سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ مگر اس مقام پر بھی جو حکمتیں ہیں کہ نکاح کرنے سے ایمان آدھا جو محفوظ ہوتا ہے وہ بالیقین محفوظ ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ بس تھوڑی توجہ آپ دیں گے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ دوستان محترم، انسان اور مومن کے ایمان و عمل پر جو چیز حملہ آور ہوتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک کو شیطان کہتے ہیں اور دوسرے کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ دو طاقتیں ہیں جو مومن کو مس گائیڈ کرتی ہیں، جو مومن کو بہکاتی ہیں۔ اور خدا کی قسم، جو دو طاقتیں مل کر کے مومن کو ایمان اور عمل سے بہکاتی ہیں، نکاح کرنے سے وہ دونوں ہی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں طاقتیں جو انسان کے ایمان اور عمل پر حملہ آور ہیں وہ دونوں کمزور ہو جاتی ہیں نکاح کی وجہ سے۔ یہ کیسے؟ غور کرنا، شیطان کے بارے میں قرآن میں صاف فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان نے جب اللہ سے مہلت مانگی اور قیامت تک کی مہلت مل گئی تو پھر شیطان نے کہا لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، فلأضلنہم ولأمنینہم ولآمرنہم لأزینن لہم فی الارض۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا میں ان کے لیے زمین میں گناہ کو سنوار کر لاؤں گا، میں ان کو برائی کا حکم دوں گا، میں ان کو پھسلاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے کہا میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا۔ یہ شیطان جو حملہ کرتا ہے چاروں طرف سے، یہ شیطان جو انسان کو زمین میں گناہ کو سنوار کر کے اس کے سامنے لاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب مومن کا نکاح ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس شیطان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جو بہکاتا تھا، مس گائیڈ کرتا تھا، مگر جیسے ہی مومن کا نکاح ہوا، ہمارے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج احدکم عج شیطانہ، سرکار فرماتے جیسے ہی مومن اور مومنہ کا نکاح ہوتا ہے عج شیطانہ، شیطان چیخیں مار کر رونے لگتا ہے، دھاڑے مار مار کر کے روتا ہے، یا ویلا یا ویلا یا ویلا، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو سارے اس کے حواری موالی جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کیا ہوا، کون سی تکلیف آ گئی کہ اتنا چیخ رہے ہو، رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں، آج ایک مومن اور مومنہ کا نکاح ہو گیا،
आसामा इब्नु आदम मिन्नी सुलुसै दीनिही, इन्होंने निकाह क्या किया, इनके 3 हिस्सों के ईमान में से 2 हिस्सों का ईमान निकाह होते ही मेरे हमलों से महफूज हो गया। अब मैं इस मोमिन और मोमिना के 2/3 यानी ईमान के 3 हिस्से किए जाएं तो शैतान खुद ये कहता है कि अब चूंकि इन्होंने निकाह कर लिया इसलिए उसके 3 हिस्सों के ईमान में से 2 हिस्सों के ईमान पर अब मेरा काबू और बस नहीं चल सकता। अब मेरे हमलों से ये महफूज हो गया चूंकि इसने निकाह कर लिया है, इसने शादी कर ली है। तो गौर कीजिए कि जो मिसगाइड करने वाली पहली ताकत थी वो तो निकाह करते ही चीख उठी और वो खुद पुकार गया कि 2/3 ईमान और 2/3 दीन अब मेरे हमलों से उसका महफूज हो गया। तो पहली जो मिसगाइड करने वाली ताकत थी वो इतनी कमजोर हो गई और दूसरी मिसगाइड करने वाली ताकत नफ्स अम्मारा, वो नफ्स जो गुनाह का हुक्म देता है, वो नफ्स जो बदी की तरफ ले जाता है। इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, के नफ्स गुनाह की तरफ ले जाता है। तो वो नफ्स जो गुनाह की तरफ ले जाता है, आप जानते हैं निकाह की वजह से वो नफ्स कैसे कुचल जाता है, उस नफ्स की शरारतें कैसे खत्म होने लगती है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अगद्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज व मन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम फइन्नस्सौम लहु व हुवा जाउन। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जवानों की जमाअत, तुम में से जिसके पास निकाह की ताकत है फलयतज़व्वज, मैं तुम्हारा नबी तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम निकाह कर लो। निकाह करोगे तो क्या होगा, अगद्दु लिल बसरी व अहसनु लिल फर्ज। तवज्जो करना आपकी भी जिम्मेदारी है, समझाना हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे दिल में है वो हम आप तक पहुंचा दें, लेकिन कुछ ध्यान करना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार ने क्या फरमाया, ऐ जवानों अगर ताकत है तो निकाह कर लो। निकाह करोगे तो क्या होगा, अगद्दु लिल बसरी व अहसनु लिल फर्ज, तुम निकाह करोगे तो तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी और तुम्हारी ख्वाहिशात कंट्रोल में आ जाएगी। अब वो नफ्स जो बहकाता था, वो नफ्स जो गुनाह की तरफ ले जाता था, वो नफ्स जो बेहयाई की तरफ ले जाता था, वो नफ्स जो बदकारी की तरफ ले जाता था, हमारे नबी फरमाते हैं तुमने निकाह कर लिया, अब निगाहें भी झुक जाएंगी, शर्मगाह भी महफूज हो जाएगी। तो दोनों ताकतें जो मिसगाइड करने वाली थी, शैतान भी और नफ्स अम्मारा भी, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सच फरमाया कि जो मोमिन और मोमिना निकाह करते हैं उनका आधा ईमान महफूज हो जाता है। अरे आधा ईमान महफूज क्यों ना हो, जो ईमान पर हमला करने वाली 2 ताकतें थी वही निकाह की वजह से कमजोर हो गई, और जब वो दोनों ही कमजोर हो गई तो रब ने निकाह की बरकतों से आधे ईमान को महफूज फरमा दिया। ये है निकाह के जरिया ईमान का महफूज होना। अब मैं उलमा की तवज्जो के साथ अब जो बात अर्ज कर रहा हूं वो खास है और उस पर खुसूसियत के साथ आप तवज्जो दीजिएगा। एक पहले उसूल सुन लीजिए कि अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात का बज़ाहिर हमें एक जैसा नजर आए कि मैं भी नमाज पढ़ रहा हूं और हमारे मुर्शिद भी नमाज पढ़ रहे हैं, मैं भी नमाज पढ़ रहा हूं, हमारे उस्ताद भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो बज़ाहिर 2 रकातें मैंने पढ़ी, उन्होंने भी पढ़ी, लेकिन अजर सवाब यकसा नहीं होता है। अल्लाह की बारगाह से मिलने वाला इनाम दोनों के लिए यकसा नहीं होता है। फर्ज की अदायगी दोनों की हो जाती है, लेकिन अजर सवाब में मामला कहां आकर ज्यादा हो जाता है, इस उसूल को याद रखें। जहां ईमान जितना कामिल होता है
وہاں عمل میں ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. یہ اصول ہے. اگر ایمان کسی کا کامل ہے تو اگرچہ ہمیں نظر آئے کہ ہم نے بھی 2 پڑھی انہوں نے بھی 2 پڑھی، مگر ہمیں جو ثواب ملا اس سے ان گنت زیادہ ثواب انہیں ملا جن کا ایمان کامل ہے. اس اصول کو سمجھنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں. ایمان جہاں کامل ہوتا ہے وہاں عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. صحابہ کرام کے ایمان کی شان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا. ہمیں کوئی اچھی ڈش پسند ہے، ہمیں کوئی کھانا پسند ہے، ہمیں کوئی مشروب پسند ہے، اللہ فرماتا ہے صحابہ کو ایمان پسند ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں سجا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو اللہ فرماتا ہے ہم نے سجا دیا ہے. گلی کو ہم نے سجایا، صحابہ کے دلوں کو ایمان سے رب نے سجایا. اور رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے ایمان کی مہر لگا دی. صحابہ کون ہیں؟ والذین تبوؤا الدار والایمان، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان ہی کو اپنا گھر بنا لیا. ان کا ایمان کتنا کامل کہ اللہ نے ایمان ان کے دل میں سجا دیا، اللہ نے ایمان انہیں محبوب کر دیا، ایمان کی مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور ایمان کو ہی انہوں نے اپنا گھر بنا لیا. جب وہ ایمان میں اتنے کامل ہوئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، قیامت تک آنے والے لوگوں ایمان ویسا لانا جیسا محبوب کے صحابہ ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لائے تو تمہیں ہدایت ملے گی، ان کے نقش قدم پر ایمان لائے تو تمہیں راہ ملے گی. ان کا ایمان اتنا کامل تو پتا ہے ان کے عمل کی ویلیو کیا ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ ان کا ایمان اتنا کامل تو عمل کی ویلیو کتنی زیادہ؟ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. سرکار فرماتے کہ میرا کوئی صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اے بعد والو تم احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایمان اتنا کامل تو مٹھی بھر جو کی ویلیو دیکھو کہ احد پہاڑ برابر چاندی نہیں سونا، جو احد پہاڑ کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے جس کو ہم ناپ اور تول نہ سکیں، اس احد پہاڑ برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں، ان کے مٹھی بھر جو برابر نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعداد اور گنتی میں تو تھوڑا نظر آتا ہے مگر ایمان ان کا کامل ہے، اور جن کا ایمان کامل ہے ان کے عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اب اتنی بات سمجھے ہیں تو قبلہ سید صاحب کی توجہ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کرنے سے دولہا دلہن کا بھی ایمان کامل ہو گیا. فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، نکاح کرنے سے دولہا دلہن کا بھی آدھا ایمان کامل ہو گیا. تو کیا ان کے عمل کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے؟ ہاں، اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا رکعتان من المتزوج افضل من 70 رکعتا من الاعزب. سرکار فرماتے نکاح کے بعد 2 رکعت میاں بیوی میں سے کوئی بھی پڑھے تو بغیر نکاح کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ غور فرمائیں کہ نکاح کی وجہ سے عمل کی ویلیو کتنی بڑھ گئی.
اور دوسری جگہ حدیث پاک میں یہاں تک ہمارے آقا نے فرمایا من تزوج فقد اعطی نصف العبادہ، کہ جس نے نکاح کر لیا رب نے اس کو آدھی عبادت ویسے ہی عطا فرما دی. کس نے نکاح کر لیا اس کو آدھی عبادت مل گئی. اور تیسری جگہ ہمارے آقا نے فرمایا من نکح للہ وانکح للہ فقد استحق ولایت اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا وہ اللہ کی دوستی کا حقدار بن گیا، اللہ کی دوستی کا، اللہ کی محبوبیت کا حقدار بن گیا. تو غور کیجئے آپ کہ نکاح کی وجہ سے ایمان کامل ہوا، اور ایمان کامل ہوتا ہے تو عمل کی ویلیو بڑھتی ہے. جن کا نکاح ہوا ان کے عمل کی ویلیو اتنی بڑھ گئی 2 رکعت پڑھیں تو 70 رکعتوں کے برابر ثواب. اب وہ ان کو آدھی عبادت کا ثواب دیا گیا، اب ان کو نکاح کی برکتوں کی وجہ سے اللہ کی دوستی کے لائق بنا دیا گیا. یہ ہے نکاح کی برکتیں. لیکن دوستان محترم، ان نکاح کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ سید صاحب نے بہت پیاری اور بہترین باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. میں امام اہل سنت کی فتح رضویہ شریف کی 23ویں جلد ہیں، اور آج ایک پیغام سنا کر آپ کو اعلیٰ حضرت کا جا رہا ہوں. غور کرنا ان باتوں کے اوپر اور توجہ رکھنا ان چیزوں کے اوپر. ایک تو ہے کہ کوئی شادی کے موقع پر آتش بازی کرتا ہے، کوئی شادی کے موقع پر فاحشہ عورتوں کو لا کر نچواتا ہے، کوئی شادی کے موقع پر حرام بدکاریاں کر رہا ہے اور مواقع فراہم کر رہا ہے. وہ تو بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں. لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ جہاں ڈی جے آیا ہے، جہاں گانا باجا ڈانس ہو رہا ہے، کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ کیا ہمیں وہاں جانے کی اجازت ہے؟ کیا ہمیں شریعت نے اس حوالے سے کوئی رہنمائی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ تو اس حوالے سے میں فتح رضویہ شریف کی 23ویں جلد سے صفحہ نمبر 281 سے امام اہل سنت نے حدیث قرآن کی آیتیں لکھ کر کے جو نچوڑ جمع کیا، میں ان کے لفظ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سننا. یہ زمین بھی بڑی خوش نصیب ہے کہ جہاں امام احمد رضا کا فتویٰ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. امام احمد رضا کے نوکے قلم سے نکلے ہوئے جملے مجھے پڑھنے کی سعادت مل رہی ہیں، آپ کو سننے کی سعادت مل رہی ہے. قربان جاؤ ہمارے امام نے ہمیں کیا کہا ہے. قبلہ سید صاحب نے جو پیغام دیا، آپ کو اس پیغام کی جھلک ان فرامین کے اندر بھی نظر آئے گی. کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گانے بجانے کہ ان بلاد میں معمول و رائج ہیں. بلاد مانے شہر، کہ ہمارے علاقوں میں جو گانے بجانے رائج ہیں بلا شبہ ممنوع و ناجائز ہیں. خصوصاً وہ ناپاک و ملعون رسم کہ بہت خرانے بے تمیز احمق جاہلوں نے شیاطین ہنود ملاعین بے بہبود سے سیکھی. یعنی ایک تو ہے گانا گانا، ایک تو ہے ڈی جے لگانا، اور دوسرا ہے عورتوں کا گیت گانا. اپنے سمدیانہ کے گھر جا کر سامنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے گیت گانا، تو اس کا بھی کیا معاملہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو غیر مسلم ہنود بے بہبود سے انہوں نے سیکھی ہیں باتیں، کیا؟ فحش گالیوں کے گیت گوانا، مجلس کے حاضرین و حاضرات کو لچھا دار سنانا، سمدیانہ کی عفیف و پاک دامن عورتوں کو الفاظ زنا سے تعبیر کرنا کرانا، خصوصاً اس ملعون بے حیا رسم کا عورتوں کے مجمع میں ہونا، ان کا اس ناپاک فاحشہ حرکت پر ہنسنا، کہے اڑانا، اپنی کنواری لڑکیوں کو یہ سب کچھ سنا کر بد لحاظیاں سکھانا، بے حیا بے غیرت خبیث بے حمیت مردوں کا اس شہدہ پن کو جائز رکھنا. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے مولانا،
یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بے غیرت مردوں کا اس شہداپن کو جائز رکھنا، کبھی برائے نام لوگوں کو دکھاوے کے لیے جھوٹ سچ ایک آدھ بار جھڑک دینا، یعنی ایک آدھ مرتبہ روک دیا، مگر بندوبست قطعی نہ کرنا، پکا انتظام نہ کرنا اس گناہ کو روکنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ شنیع، گندی اور مردود رسم ہے جس پر صدہا لعنتیں اللہ تعالیٰ کی اترتی ہیں۔ ہم تو نکاح کرنے چلے ہیں برکتوں کو لینے، مگر یہ سارے کام کیے، فضول خرچیاں کی، گانے تماشے، بے حیا عورتوں کے ناچ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں اللہ کی صدہا لعنتیں اترتی ہیں۔ اس کے کرنے والے، اس پر راضی رہنے والے، اپنے یہاں اس کا کافی انسداد نہ کرنے والے، نہ روکنے والے، سب فاسق فاجر مرتکب کبائر مستحق کے غضب جبار و عذاب نار ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو یہ رسومات کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دولہا میاں اور ان کے اہل خانہ کو کہ انہوں نے اپنی خوشی کے موقع پر اپنے خدا اور اپنے نبی کو خوش کرنے والا کام کیا ہے۔ یہ ایک نصیحت بھی ہے جو سامنے بیٹھے ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی نصیحتیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں کہ وہ اپنی شادیوں کے موقع پر کیا کریں۔ اب غور کرنا، میں نے صرف ایک ہی رخ بتایا آپ کو، بات پوری سن لینا کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا یہ کام ہے، لیکن اب ہم نے تو نہیں کیا، مگر ہم ایسے موقع پر جہاں ایسی شادیاں ہوتی ہیں ہم وہاں جائیں یا نہ جائیں، ہم اس کے حوالے سے کیا کریں۔ بس میں گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب یہ جہاں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، چونکہ کئی لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ اب مولانا ہمارے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں ایک مقام پر لکھا اگر یہی ہر کوئی سوچے گا تو کوئی خیر کا کام کر ہی نہ پائے گا، کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے تو کوئی نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تم اکیلے ہی صحیح شروع کر دو، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ سیکھیں گے لوگ، دیکھیں گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو ثواب ملے گا، اور جو قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب بھی اس پہلے کو ملتا رہے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے جس شادی میں یہ حرکتیں ہوں، کون سی حرکت سن چکے نا، حرکت، ہاں، جس شادی میں یہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز شریک نہ ہو، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہرگز اس میں شریک نہ ہو، اور اگر نادانستہ شریک ہو گئے، پتہ نہیں تھا، دور سے آئے چلے گئے، پتہ نہیں تھا، اگر نادانستہ شریک ہو گئے تو جس وقت اس قسم کی باتیں شروع ہوں یا ان لوگوں کا ارادہ معلوم ہو تو سب مسلمان مردوں عورتوں پر لازم ہے کہ فوراً اسی وقت اٹھ جائیں۔ سمجھ آ رہی؟ فوراً اسی وقت اٹھ جائیں اور اپنی جورو بیٹی ماں بہن کو گالیاں نہ دلوائیں، فحش نہ سنوائیں، ورنہ یہ بھی ان ناپاکیوں میں شریک ہوں گے اور غضب الہی سے حصہ لیں گے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اب آگے معاملہ تو آ جائے گا نا کہ مولانا میرا بھائی ہے یار، چچا کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، خالہ زاد ہے، ماموں زاد ہیں، تو اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں زنہار زنہار اس معاملے میں حقیقی بہن بھائی بلکہ ماں باپ کی بھی رعایت و مروت روا نہ رکھیں۔ کیوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تعالی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر ہمارے والدین کہیں، ہمارا بھائی کہیں، ہمارا رشتہ دار کہیں
مگر اس کی بات ماننے میں اللہ و رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ہمارے نبی فرماتے اب کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اب اللہ رسول ہی کی بات مانی جائے گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو ہم نے، محسن صاحب نے بھی مجھے بتایا، قبلہ سید صاحب نے بھی گفتگو کی کہ بھئی گانے باجے بند کرو، گانے باجے بند کرو، مگر کہاں بند ہوتے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا بند کرانے کا۔ باز رہو ایسی شادیوں میں جانے سے، چیک کرو کہ وہاں ڈی جے، گانے، ننگی عورتوں کا ناچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو صاف کہہ دے کہ ہم نہیں آئیں گے، گئے ہیں پھر پتا چلے اٹھ کے نکل جائیں۔ خدا کی قسم اگر ایمان والے جتنی دوسروں کی شرم رکھتے اتنی اللہ رسول کی رکھیں اور اس وجہ سے اٹھ کے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں جس نے آج کیا ہے کل دوسرا اس کو دیکھ کر ضرور عبرت پکڑے گا اور ضرور سمجھے گا کہ مجھے ایسی رسم پر عمل نہیں کرنا۔ ہم اور آپ، ہماری غیرت کب جاگتی ہے؟ ہماری غیرت تب جاگتی ہے جب ہماری بہو بیٹی پر کوئی نظر ڈالے، ہماری عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے، ہم غیرت میں آ جاتے ہیں۔ مگر پتہ ہے اللہ کی غیرت کو جلال کب آتا ہے؟ اللہ کی غیرت کو جلال اس وقت آتا ہے جب بندے فواحش و منکرات اور حرام کاموں میں پڑتے ہیں، تب اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے۔ ہم اللہ کی غیرت کو جلال دلاتے ہیں اور پھر خوشیاں گھر لانا چاہتے ہیں، تو دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان بری رسموں کا خاتمہ کرو اور نکاح کی وجہ سے جو ایمان محفوظ ہو، ایمان محفوظ ہو تو ثواب بڑھ جائیں۔ یہ سارا کچھ اس وقت ملے گا جب شریعت کے مطابق نکاح کر کے اس پر عمل کرے گا، تو یہ اس کو رحمتیں اور برکتیں مل سکیں گی۔ اس لیے ان چیزوں پر عمل کرو۔ اب حقوق کے حوالے سے بھی مجھے کہا گیا کہ میاں بیوی کے حقوق بتانا۔ ایک حدیث شریف صرف سنا دیتا ہوں، اور اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا، بلکہ دو سناؤں، وہ دو ایسی ہیں کہ جامع ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عورت دلہن بن کے گھر آتی ہیں تو اس کو پہلے سے اس کی سہیلیاں سمجھاتی ہیں یا اس کی ماں سمجھاتی ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے گا کہ تیرا شوہر تیری ہی بات مانے، اپنی ماں کی نہ مانے۔ جی اب یہ بات میں کہتا ہوں، جنت سکون کی جگہ ہے کہ نہیں؟ جی قرآن میں ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہ جہنم کی بھنک بھی نہ سنے گا۔ جنت میں جو جائے گا وہ خوش ہی خوش رہے گا، ہر غم ہر رنج سے وہ پاک تر ہوگا اور خوشی میں رہے گا۔ اب دو جنتیں ہیں، ایک شوہر کی جنت ہے، ایک بیوی کی جنت ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ مرد کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے اور بیوی کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں ہے۔ مرد کی جنت شوہر جو ہے اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے اور بیوی کی جنت اس کے شوہر کے قدموں تلے ہیں۔ اگر شوہر اپنی جنت سے جڑا ہوا ہے تو بیوی اپنی جنت سے کیوں دور ہیں؟ دونوں اپنی اپنی جنتوں سے جڑ جائے تو جنت میں سکون ہی سکون ہے۔ شاید آپ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جنت میں ہے کوئی بے سکونی؟ ہے نا چین ہی چین جنت میں؟ تو دو جنتیں ہیں، ایک میاں صاحب کی اور ایک زوجہ صاحبہ کی۔ میاں صاحب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے، تو بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ ہر وقت اپنی ماں کی ہی مانتا ہے۔ ارے وہ کیوں نہ مانے، وہ تو اپنی جنت سے جڑا ہوا ہے۔ تو پریشان اسی لیے ہے کہ تو اپنی جنت سے دور ہے۔ تو اپنی جنت سے جڑ جا، وہ اپنی جنت سے جڑ جائیں، دونوں اپنی اپنی جنت سے جڑے رہیں گے تو تمہارے گھر میں جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات،
دونوں کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عورت ایسی ہیں جو بد زبان ہیں، طعنہ دیتی ہیں، شوہر کو تکلیف دیتی ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ شوہر اپنی بیوی کی زیادتیوں پر صبر کرے، توجہ ہے مردوں، بات تمہاری ہو رہی ہے، اگر کسی کی بیوی اس پر زیادتی کرتی ہے اور وہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمارے آقا فرماتے اللہ ایسے مرد کو حضرت ایوب کے صبر کی مثل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر کتنا زیادہ، اولاد ساری کی ساری انتقال کر گئی، کھیت سارے کے سارے جل گئے، مکان گر گئے، سواریاں ختم ہو گئی، جسم پر بھی کچھ آزمائشیں آ گئی، مگر آپ نے صبر کیا۔ ایک نبی کے صبر کی مثل اجر مل رہا ہے، کب؟ جب بیوی کی اذیتوں پر بندہ صبر کرے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کا شوہر بد زبان بد اخلاق ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ عورت اپنی شوہر کی زیادتیوں پر صبر کرے تو اللہ اس عورت کو حضرت آسیہ کے صبر کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کون ہے حضرت آسیہ؟ فرعون کی بیوی، ایمان لائے حضرت موسیٰ پر۔ فرعون کو پتا چلا تو سزا کیا دی پتا ہے؟ ریت پر لٹا کر کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دی اور سینے پر پتھر رکھ دیا اور دھوپ میں چھوڑ کے اس کے کارندے چلے آتے، اور یوں ان کا انتقال ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، یہ قرآن کی آیت ہے، حضرت آسیہ کے جملے کہ جب یہ فرعون نے اپنے محل سے انہیں محروم کر دیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس محل عطا فرما۔ ابن کیسان محدث فرماتے ہیں حضرت آسیہ کی اس دعا پر اللہ نے انہیں زندہ اٹھا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ کتنی بڑی تکلیف! آج کی ہماری کسی بہن پر اتنی بڑی تو تکلیف نہیں ہے، اتنا زیادہ تو ظلم نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی زیادتیوں پر صبر کریں تو حضرت آسیہ کے صبر کے مثل اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو دونوں اگر صبر کر لیں اور ادھر دونوں اپنی اپنی جنتوں سے وابستہ ہو جائیں تو مجھے بتاؤ آپ گھر میں سکون رہے گا یا نہیں رہے گا؟ سارے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اس لیے نکاح سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ دنیا میں قیمتی چیز جس کو سمجھتے ہو اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہو، تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، اور وہ ایمان نکاح سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور جب ایمان کامل ہوتا ہے تو عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح صحابہ کا ایمان کامل تو ان کے عمل کی ویلیو اتنی زیادہ، اسی طرح سے نکاح کرنے سے میاں بیوی کا ایمان آدھا کامل ہوتا ہے، ان کے ایمان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ مگر یہ ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے سنت طریقے کے مطابق نکاح کیا جائے تاکہ اس کی کامل برکتیں ہمیں میسر آ سکے۔ خرافات نہ کیے جائیں، اور جہاں خرافات ہو رہے ہیں وہاں جانے سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ رسول کا حکم مانیں اور ان کا حیا کرے اور ان کا لحاظ رکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو شریعت کے مطابق اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے اپنے یہاں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليه وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شئے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دوستان محترم، مجھ سے پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سرفراز صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے ایک بہترین اصلاحی خطاب آپ کے سامنے پیش فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ان کے دیے ہوئے پیغام پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، جناب محسن صاحب کی شادی کے موقع پر یہ محفل منعقد ہیں اور حضرت مولانا ساجد صاحب قبلہ شرفی جفاکش، محنتی اور سنیت کے لیے کچھ کر گزرنے کی فکر رکھنے والے فعال عالم دین ہیں. آج وہ بھی اسٹیج پر موجود ہیں اور دولہا میاں نے اپنی طرف سے جو ایک خوشی کے موقع پر پیشکش کی ہے، یقیناً یہ نوجوان ساتھیوں کے لیے قابل عمل ہیں. اللہ تبارک و تعالی دولہا صاحب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. بہت ساری ضروری باتیں قبلہ سید صاحب نے آپ کے سامنے پیش فرما دی ہیں. میں چند ضروری باتیں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوستان محترم، دو باتیں مانی ہوئی ہیں جن کو علماء کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمات سے ہیں. دو چیزیں، اور ان دو چیزوں کو ماننے کے لیے کسی بڑی دلیل کی حاجت نہیں ہے. ہر چھوٹا بڑا مرد عورت صاحب ایمان اس بات کو اچھے طریقے سے محسوس کرتا ہے. ان دو میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیر اپناتا ہے، پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جسے قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی تدبیر کرتا ہے، اور مومن کے نزدیک اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز اس کا اپنا ایمان ہے. جب یہ دونوں باتیں مانی ہوئی ہیں کہ انسان جسے قیمتی سمجھتا ہے اس کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے، اور ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، تو پھر ہمیں اس ایمان کی حفاظت کی بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے. مومن کے نزدیک ایمان اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے. اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں؟ کو تھوڑا کم کر دیں، بات ان کو سمجھ آ جائے. ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، یہ کیسے مانا جائے؟ ایک پڑھا لکھا باشعور شہری مسلمان تو دور کی بات ہے، کھیت کھلیان میں کام کرنے والا کسان اور دیہاتی مسلمان بھی اگر اس کے سامنے کوئی بت پرست یہ پیشکش رکھے
کہ تیرے پورے وجود کے برابر سونا تول کر میں تمہیں بدلے میں دوں گا، ایک مرتبہ بت کو سجدہ کر لوں، تو وہ بے پڑھا لکھا مسلمان گاؤں دیہات کا کسان بھی یہ کہے گا میں تیرا سونا تیرے منہ پہ مارتا ہوں، مگر سجدہ تو وحدہ لا شریک ہی کو کرتا ہوں۔ اس کا اتنا ایمان ہے اس چیز پر کہ اس کے نزدیک اپنے پورے وجود کے برابر سونے سے بھی زیادہ قیمتی ایمان ہے، اس لیے وہ اس قیمتی چیز سونے کو ٹھکرا کر اپنے ایمان کی بات کرتا ہے۔ اور یہ بات تو ہم نے اپنے اعتقاد کے مطابق کی، لیکن محسوس مثال کے ذریعہ بھی اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو جس دور میں چند سالوں پہلے اور ابھی بھی آپ کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کبھی کبھی کہ جب موب لنچنگ ہو رہی تھی تو ایک شخص کو چاروں طرف سے ڈنڈوں سے پتھروں سے مارا جا رہا ہے اور اسے مجبور کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ تم فلاں کلمہ کفریہ زبان سے ادا کرو۔ وہ مار کھاتا رہا، زخم برداشت کرتا رہا، جسم سے جان نکل گئی مگر ایمان کا سودا نہ کیا اس نے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کو مومن اس دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سمجھتا ہے۔ جب اس ایمان کو دنیا کی سب سے قیمتی نعمت سمجھتے ہیں ہم تو قیمتی چیز کو تو بہت محفوظ رکھتے ہیں، مال ہو، سونا چاندی ہو، روپے پیسے ہو تو کبھی بینک کے ذریعہ اس کو محفوظ کرتے ہیں، کبھی اپنے مکان میں خاص کمرہ اور خاص لاکر میں زیورات رکھ کر کے اس کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہیں۔ تو جو ایمان اتنا قیمتی ہے اس ایمان کی حفاظت کی تدبیر کیسے کریں، وہ ایمان کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ مجھے دولہا میاں نے یہ کہا کہ نکاح کا مقصد آپ بتائیں، تو نکاح کا مقصد یاد رکھ لو، سب سے بڑا اولین مقصد نکاح کا یہ ہے کہ جہاں انسان دنیا میں قیمتی چیز کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کرتا ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، تو جہاں شریعت میں دیگر سینکڑوں مواقع ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، وہیں پر ایک نکاح ہے کہ جب مومن نکاح کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس فرمان کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نکاح کر لیا فقد استکمل نصف الایمان، اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، آدھا ایمان۔ اور دوسری حدیث میں ہے احرز شطر دینی، کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا۔ تو دنیا میں جس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس کی حفاظت کی تدبیر کرتے ہیں، تو نکاح ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ یہ ایمان جس چیز کے ذریعہ محفوظ ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز نکاح ہے جس کے ذریعہ مومن کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان نکاح کی وجہ سے محفوظ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور ہم تو ہے ہی حضور کے وہ غلام کہ ہمیں حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، حضور نے کہا سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا، ہم نے سنا اور مان لیا، آمنا صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے تصدیق کی۔ مگر اس مقام پر بھی جو حکمتیں ہیں کہ نکاح کرنے سے ایمان آدھا جو محفوظ ہوتا ہے وہ بالیقین محفوظ ہوتا ہے۔
ہمیں نظر آتا ہے، وہ کیسے؟ بس تھوڑی توجہ آپ دیں گے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ دوستان محترم، انسان اور مومن کے ایمان و عمل پر جو چیز حملہ آور ہوتی ہیں وہ دو چیزیں ہیں، ایک کو شیطان کہتے ہیں اور دوسرے کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ یہ دو طاقتیں ہیں جو مومن کو مس گائیڈ کرتی ہیں، جو مومن کو بہکاتی ہیں، اور خدا کی قسم جو دو طاقتیں مل کر کے مومن کو ایمان اور عمل سے بہکاتی ہیں، نکاح کرنے سے وہ دونوں ہی طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں طاقتیں جو انسان کے ایمان اور عمل پر حملہ آور ہیں وہ دونوں کمزور ہو جاتی ہیں نکاح کی وجہ سے۔ یہ کیسے؟ غور کرنا، شیطان کے بارے میں قرآن میں صاف فرما دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور شیطان نے جب اللہ سے مہلت مانگی اور قیامت تک کی مہلت مل گئی تو پھر شیطان نے کہا لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، فلأضلنہم ولأمنینہم ولآمرنہم لأزینن لہم فی الارض۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا میں ان کے لیے زمین میں گناہ کو سنوار کر لاؤں گا، میں ان کو برائی کا حکم دوں گا، میں ان کو پھسلاؤں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے کہا میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا۔ یہ شیطان جو حملہ کرتا ہے چاروں طرف سے، یہ شیطان جو انسان کو زمین میں گناہ کو سنوار کر کے اس کے سامنے لاتا ہے، بہکاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب مومن کا نکاح ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس شیطان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جو بہکاتا تھا، مس گائیڈ کرتا تھا، مگر جیسے ہی مومن کا نکاح ہوا، ہمارے نبی فرماتے ہیں اذا تزوج احدکم عج شیطانہ، سرکار فرماتے جیسے ہی مومن اور مومنہ کا نکاح ہوتا ہے عج شیطانہ، شیطان چیخے مار کر رونے لگتا ہے، دھاڑے مار مار کر کے روتا ہے، یا ویلا یا ویلا یا ویلا، ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس۔ تو سارے اس کے حوالی موالی جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کیا ہوا، کون سی تکلیف آ گئی کہ اتنا چیخ رہے ہو، رو رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں، آج ایک مومن اور مومنہ کا نکاح ہو گیا، عاصم ابن آدم منی ثلثی دینہ، انہوں نے نکاح کیا کیا، ان کے 3 حصوں کے ایمان میں سے 2 حصوں کا ایمان نکاح ہوتے ہی میرے حملوں سے محفوظ ہو گیا۔ اب میں اس مومن اور مومنہ کے 2/3 یعنی ایمان کے 3 حصے کیے جائیں تو شیطان خود یہ کہتا ہے کہ اب چونکہ انہوں نے نکاح کر لیا اس لیے اس کے 3 حصوں کے ایمان میں سے 2 حصوں کے ایمان پر اب میرا قابو اور بس نہیں چل سکتا، اب میرے حملوں سے یہ محفوظ ہو گیا، چونکہ اس نے نکاح کر لیا ہے، اس نے شادی کر لی ہے۔ تو غور کیجئے کہ جو مس گائیڈ کرنے والی پہلی طاقت تھی وہ تو نکاح کرتے کی چیخ اٹھی اور وہ خود پکار گیا کہ 2/3 ایمان اور 2/3 دین اب میرے حملوں سے اس کا محفوظ ہو گیا۔ تو پہلی جو مس گائیڈ کرنے والی طاقت تھی وہ اتنی کمزور ہو گئی، اور دوسری مس گائیڈ کرنے والی طاقت نفس امارہ، وہ نفس جو گناہ کا حکم دیتا ہے، وہ نفس جو بدی کی طرف لے جاتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ نفس جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، آپ جانتے ہیں نکاح کی وجہ سے وہ نفس کیسے کچل جاتا ہے؟
اس نفس کی شرارتیں کیسے ختم ہونے لگتی ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وهو وجاء۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس نکاح کی طاقت ہے فلیتزوج، میں تمہارا نبی تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم نکاح کر لو۔ نکاح کرو گے تو کیا ہوگا؟ اغض للبصر واحسن للفرج۔ توجہ کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، سمجھانا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم آپ تک پہنچا دیں، لیکن کچھ دھیان کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اے جوانوں اگر طاقت ہے تو نکاح کر لو۔ نکاح کرو گے تو کیا ہوگا؟ اغض للبصر واحسن للفرج، تم نکاح کرو گے تو تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی اور تمہاری خواہشات کنٹرول میں آ جائے گی۔ اب وہ نفس جو بہکاتا تھا، وہ نفس جو گناہ کی طرف لے جاتا تھا، وہ نفس جو بے حیائی کی طرف لے جاتا تھا، وہ نفس جو بدکاری کی طرف لے جاتا تھا، ہمارے نبی فرماتے ہیں تم نے نکاح کر لیا، اب نگاہیں بھی جھک جائیں گی، شرمگاہ بھی محفوظ ہو جائے گی۔ تو دونوں طاقتیں جو مس گائیڈ کرنے والی تھی، شیطان بھی اور نفس امارہ بھی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا کہ جو مومن اور مومنہ نکاح کرتے ہیں ان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارے آدھا ایمان محفوظ کیوں نہ ہو؟ جو ایمان پر حملہ کرنے والی دو طاقتیں تھیں وہی نکاح کی وجہ سے کمزور ہو گئی، اور جب وہ دونوں ہی کمزور ہو گئی تو رب نے نکاح کی برکتوں سے آدھے ایمان کو محفوظ فرما دیا۔ یہ ہے نکاح کے ذریعہ ایمان کا محفوظ ہونا۔ اب میں علماء کی توجہ کے ساتھ اب جو بات عرض کر رہا ہوں وہ خاص ہیں اور اس پر خصوصیت کے ساتھ آپ توجہ دیجیے گا۔ ایک پہلے اصول سن لیجیے کہ عمل نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا بظاہر ہمیں ایک جیسا نظر آئے کہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں اور ہمارے مرشد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، ہمارے استاذ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بظاہر 2 رکعتیں میں نے پڑھی انہوں نے بھی پڑھی، لیکن اجر و ثواب یکساں نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا انعام دونوں کے لیے یکساں نہیں ہوتا ہے۔ فرض کی ادائیگی دونوں کی ہو جاتی ہے، لیکن اجر و ثواب میں معاملہ کہاں آ کر زیادہ ہو جاتا ہے؟ اس اصول کو یاد رکھیں، جہاں ایمان جتنا کامل ہوتا ہے وہاں عمل میں ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ اگر ایمان کسی کا کامل ہے تو اگرچہ ہمیں نظر آئے کہ ہم نے بھی 2 پڑھی انہوں نے بھی 2 پڑھی، مگر ہمیں جو ثواب ملا اس سے ان گنت زیادہ ثواب انہیں ملا جن کا ایمان کامل ہے۔ اس اصول کو سمجھنے کے بعد صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، ایمان جہاں کامل ہوتا ہے وہاں عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کی شان کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ ہمیں کوئی اچھی ڈش پسند ہے، ہمیں کوئی کھانا پسند ہے، ہمیں کوئی مشروب پسند ہے، اللہ فرماتا ہے صحابہ کو ایمان پسند ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ہم نے ایمان کو صحابہ کے دلوں میں سجا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو اللہ فرماتا ہے ہم نے سجا دیا ہے۔ گلی کو ہم نے سجایا، صحابہ کے دلوں کو ایمان سے رب نے سجایا، اور رب فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے ایمان کی مہر لگا دی۔
صحابہ کون ہیں؟ والذین تبوؤا الدار والایمان، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایمان ہی کو اپنا گھر بنا لیا۔ ان کا ایمان کتنا کامل کہ اللہ نے ایمان ان کے دل میں سجا دیا، اللہ نے ایمان انہیں محبوب کر دیا، ایمان کی مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور ایمان کو ہی انہوں نے اپنا گھر بنا لیا۔ جب وہ ایمان میں اتنے کامل ہوئے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، قیامت تک آنے والے لوگوں ایمان ویسا لانا جیسا محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لائے تو تمہیں ہدایت ملے گی، ان کے نقش قدم پر ایمان لائے تو تمہیں راہ ملے گی۔ ان کا ایمان اتنا کامل، تو پتا ہے ان کے عمل کی ویلیو کیا ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ ان کا ایمان اتنا کامل تو عمل کی ویلیو کتنی زیادہ؟ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِكُمْ وَلَا نَصِيفَهُ، سرکار فرماتے کہ میرا کوئی صحابی ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اے بعد والو تم احد پہاڑ برابر سونا خرچ کر کے بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایمان اتنا کامل تو مٹھی بھر جو کی ویلیو دیکھو کہ احد پہاڑ برابر چاندی نہیں سونا، جو احد پہاڑ کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے جس کو ہم ناپ اور تول نہ سکیں، اس احد پہاڑ برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، ان کے مٹھی بھر جو برابر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعداد اور گنتی میں تو تھوڑا نظر آتا ہے مگر ایمان ان کا کامل ہے، اور جن کا ایمان کامل ہے ان کے عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اب اتنی بات سمجھے ہیں تو قبلہ سید صاحب کی توجہ کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نکاح کرنے سے دولہا دلہن کا بھی ایمان کامل ہو گیا۔ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، نکاح کرنے سے دولہا دلہن کا بھی آدھا ایمان کامل ہو گیا، تو کیا ان کے عمل کی بھی ویلیو بڑھ جاتی ہے؟ ہاں، اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا رکعتان من المتزوج افضل من 70 رکعتا من الاعزب، سرکار فرماتے نکاح کے بعد 2 رکعت میاں بیوی میں سے کوئی بھی پڑھے تو بغیر نکاح کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ آپ غور فرمائیں کہ نکاح کی وجہ سے عمل کی ویلیو کتنی بڑھ گئی، اور دوسری جگہ حدیث پاک میں یہاں تک ہمارے آقا نے فرمایا من تزوج فقد اعطی نصف العبادہ، کہ جس نے نکاح کر لیا رب نے اس کو آدھی عبادت ویسے ہی عطا فرما دی۔ کس نے نکاح کر لیا اس کو آدھی عبادت مل گئی۔ اور تیسری جگہ ہمارے آقا نے فرمایا من نکح للہ وانکح للہ فقد استحق ولایت اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے نکاح کیا وہ اللہ کی دوستی کا حقدار بن گیا، اللہ کی دوستی کا، اللہ کی محبوبیت کا حقدار بن گیا۔ تو غور کیجئے آپ کہ نکاح کی وجہ سے ایمان کامل ہوا، اور ایمان کامل ہوتا ہے تو عمل کی ویلیو بڑھتی ہے۔ جن کا نکاح ہوا ان کے عمل کی ویلیو اتنی بڑھ گئی 2 رکعت پڑھیں تو 70 رکعتوں کے برابر ثواب۔ اب وہ ان کو آدھی عبادت کا ثواب دیا گیا، اب ان کو نکاح کی برکتوں کی وجہ سے اللہ کی دوستی کے لائق بنا دیا گیا۔ یہ ہے نکاح کی برکتیں۔ لیکن دوستان محترم، ان نکاح کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبلہ سید صاحب نے بہت پیاری اور بہترین باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ میں امام اہل سنت کی فتح رضویہ شریف کی 23ویں جلد ہیں، اور آج ایک پیغام سنا کر آپ کو اعلیٰ حضرت کا جا رہا ہوں۔
غور کرنا ان باتوں کے اوپر اور توجہ رکھنا ان چیزوں کے اوپر۔ ایک تو ہے کہ کوئی شادی کے موقع پر آتش بازی کرتا ہے، کوئی شادی کے موقع پر فاحشہ عورتوں کو لا کر نچواتا ہے، کوئی شادی کے موقع پر حرام بدکاریاں کر رہا ہے اور مواقع فراہم کر رہا ہے، وہ تو بہت ہی زیادہ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم ہیں کہ جہاں ڈی جے آیا ہے، جہاں گانا باجا ڈانس ہو رہا ہے، کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے؟ کیا ہمیں وہاں جانے کی اجازت ہے؟ کیا ہمیں شریعت نے اس حوالے سے کوئی رہنمائی دی ہے یا نہیں دی ہے؟ تو اس حوالے سے میں فتح رضویہ شریف کی 23ویں جلد سے صفحہ نمبر 281 سے امام اہل سنت نے حدیث قرآن کی آیتیں لکھ کر کے جو نچوڑ جمع کیا، میں ان کے لفظ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ یہ زمین بھی بڑی خوش نصیب ہے کہ جہاں امام احمد رضا کا فتویٰ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا کے نوکے قلم سے نکلے ہوئے جملے مجھے پڑھنے کی سعادت مل رہی ہیں، آپ کو سننے کی سعادت مل رہی ہے۔ قربان جاؤ ہمارے امام نے ہمیں کیا کہا ہے۔ قبلہ سید صاحب نے جو پیغام دیا، آپ کو اس پیغام کی جھلک ان فرامین کے اندر بھی نظر آئے گی۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گانے بجانے کہ ان بلاد میں معمول و رائج ہیں، بلاد مانے شہر، کہ ہمارے علاقوں میں جو گانے بجانے رائج ہیں بلا شبہ ممنوع و ناجائز ہیں، خصوصاً وہ ناپاک و ملعون رسم کہ بہت خرانے بے تمیز احمق جاہلوں نے شیاطین ہنود ملاعین بے بہبود سے سیکھی۔ یعنی ایک تو ہے گانا گانا، ایک تو ہے ڈی جے لگانا، اور دوسرا ہے عورتوں کا گیت گانا۔ اپنے سمدیانہ کے گھر جا کر سامنے ایک دوسرے کے سامنے گیت گانا، تو اس کا بھی کیا معاملہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو غیر مسلم ہنود بے بہبود سے انہوں نے سیکھی ہیں باتیں، کیا؟ فحش گالیوں کے گیت گوانا، مجلس کے حاضرین و حاضرات کو لچھا دار سنانا، سمدیانہ کی عفیف و پاک دامن عورتوں کو الفاظ زنا سے تعبیر کرنا کرانا، خصوصاً اس ملعون بے حیا رسم کا عورتوں کے مجمع میں ہونا، ان کا اس ناپاک فاحشہ حرکت پر ہنسنا، کہے اڑانا، اپنی کنواری لڑکیوں کو یہ سب کچھ سنا کر بد لحاظیاں سکھانا، بے حیا بے غیرت خبیث بے حمیت مردوں کا اس شہدہ پن کو جائز رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہے مولانا، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بے غیرت مردوں کا اس شہدہ پن کو جائز رکھنا، کبھی برائے نام لوگوں کو دکھاوے کے لیے جھوٹ سچ ایک آدھ بار جھڑک دینا، یعنی ایک آدھ مرتبہ روک دیا، مگر بندوبست قطعی نہ کرنا، پکا انتظام نہ کرنا اس گناہ کو روکنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ وہ شنیع گندی اور مردود رسم ہے جس پر صدہاں لعنتیں اللہ تعالیٰ کی اترتی ہیں۔ ہم تو نکاح کرنے چلے ہیں برکتوں کو لینے، مگر یہ سارے کام کیے، فضول خرچیاں کی، گانے تماشے، بے حیا عورتوں کے ناچ، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں اللہ کی صدہاں لعنتیں اترتی ہیں۔ اس کے کرنے والے، اس پر راضی رہنے والے، اپنے یہاں اس کا کافی انسداد نہ کرنے والے، نہ روکنے والے، سب فاسق فاجر مرتکب کبائر مستحق کے غضب جبار و عذاب نار ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو یہ رسومات کرتے ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں دولہا میاں اور ان کے اہل خانہ کو کہ انہوں نے اپنی خوشی کے موقع پر اپنے خدا اور اپنے نبی کو خوش کرنے والا کام کیا ہے۔ یہ ایک نصیحت بھی ہے جو سامنے بیٹھے ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی نصیحتیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں کہ وہ اپنی شادیوں کے موقع پر کیا کریں۔ اب غور کرنا، میں نے صرف ایک ہی رخ بتایا آپ کو، بات پوری سن لینا
کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا یہ کام ہے، لیکن اب ہم نے تو نہیں کیا، مگر ہم ایسے موقع پر جہاں ایسی شادیاں ہوتی ہیں ہم وہاں جائیں یا نہ جائیں، ہم اس کے حوالے سے کیا کریں؟ بس میں گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب یہ جہاں ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ چونکہ کئی لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ اب مولانا ہمارے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں ایک مقام پر لکھا، اگر یہی ہر کوئی سوچے گا تو کوئی خیر کا کام کر ہی نہ پائے گا، کہ میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو کوئی نہیں کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تم اکیلے ہی صحیح شروع کر دو، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ سیکھیں گے لوگ، دیکھیں گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو ثواب ملے گا، اور جو قیامت تک اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا ثواب بھی اس پہلے کو ملتا رہے گا۔ اب اعلیٰ حضرت کی بات سنو، فرماتے جس شادی میں یہ حرکتیں ہوں، کون سی حرکت سن چکے نا؟ حرکت، ہاں، جس شادی میں یہ حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہرگز شریک نہ ہو، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہرگز اس میں شریک نہ ہو، اور اگر نادانستہ شریک ہو گئے، پتہ نہیں تھا، دور سے آئے چلے گئے، پتہ نہیں تھا، اگر نادانستہ شریک ہو گئے تو جس وقت اس قسم کی باتیں شروع ہوں یا ان لوگوں کا ارادہ معلوم ہو تو سب مسلمان مردوں عورتوں پر لازم ہیں کہ فوراً اسی وقت اٹھ جائیں۔ سمجھ آ رہی؟ فوراً اسی وقت اٹھ جائیں اور اپنی جورو بیٹی ماں بہن کو گالیاں نہ دلوائیں، فحش نہ سنوائیں، ورنہ یہ بھی ان ناپاکیوں میں شریک ہوں گے اور غضب الہی سے حصہ لیں گے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اب آگے معاملہ تو آ جائے گا نا کہ مولانا میرا بھائی ہے یار، چچا کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، خالہ زاد ہے، ماموں زاد ہیں، تو اب کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں زنہار زنہار اس معاملے میں حقیقی بہن بھائی بلکہ ماں باپ کی بھی رعایت و مروت روا نہ رکھیں۔ کیوں کہ ہمارے نبی نے فرمایا لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تعالی، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر ہمارے والدین کہیں، ہمارا بھائی کہیں، ہمارا رشتہ دار کہیں، مگر اس کی بات ماننے میں اللہ و رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ہمارے نبی فرماتے اب کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اب اللہ رسول ہی کی بات مانی جائے گی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ چلو، ہم نے محسن صاحب نے بھی مجھے بتایا، قبلہ سید صاحب نے بھی گفتگو کی کہ بھئی گانے باجے بند کرو، گانے باجے بند کرو، مگر کہاں بند ہوتے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ یہ طریقہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا بند کرانے کا۔ باز رہو ایسی شادیوں میں جانے سے، چیک کرو کہ وہاں ڈی جے گانے ننگی عورتوں کا ناچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو صاف کہہ دے کہ ہم نہیں آئیں گے، گئے ہیں پھر پتا چلے اٹھ کے نکل جائیں۔ خدا کی قسم اگر ایمان والے جتنی دوسروں کی شرم رکھتے اتنی اللہ رسول کی رکھیں اور اس وجہ سے اٹھ کے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں جس نے آج کیا ہے کل دوسرا اس کو دیکھ کر ضرور عبرت پکڑے گا اور ضرور سمجھے گا کہ مجھے ایسی رسم پر عمل نہیں کرنا۔ ہم اور آپ، ہماری غیرت کب جاگتی ہے؟ ہماری غیرت تب جاگتی ہے جب ہماری بہو بیٹی پر کوئی نظر ڈالے، ہماری عزت پر کوئی ہاتھ ڈالے، ہم غیرت میں آ جاتے ہیں۔ مگر پتہ ہے اللہ کی غیرت کو جلال کب آتا ہے؟ اللہ کی غیرت کو جلال اس وقت آتا ہے جب بندے فواحش و منکرات اور حرام کاموں میں پڑتے ہیں، تب اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے۔ ہم اللہ کی غیرت کو جلال دلاتے ہیں اور پھر
خوشیاں گھر لانا چاہتے ہیں، تو دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان بری رسموں کا خاتمہ کرو، اور نکاح کی وجہ سے جو ایمان محفوظ ہو، ایمان محفوظ ہو تو ثواب بڑھ جائیں، یہ سارا کچھ اس وقت ملے گا جب شریعت کے مطابق نکاح کر کے اس پر عمل کرے گا، تو یہ اس کو رحمتیں اور برکتیں مل سکیں گی۔ اس لیے ان چیزوں پر عمل کرو۔ اب حقوق کے حوالے سے بھی مجھے کہا گیا کہ میاں بیوی کے حقوق بتانا، ایک حدیث شریف صرف سنا دیتا ہوں، اور اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا، بلکہ دو سناؤ، وہ دو ایسی ہیں کہ جامع ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب عورت دلہن بن کے گھر آتی ہیں تو اس کو پہلے سے اس کی سہیلیاں سمجھاتی ہیں یا اس کی ماں سمجھاتی ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے گا کہ تیرا شوہر تیری ہی بات مانے، اپنی ماں کی نہ مانے۔ جی اب یہ بات میں کہتا ہوں، جنت سکون کی جگہ ہے کہ نہیں؟ جی قرآن میں ہے کہ جنت میں جو جائے گا وہ جہنم کی بھنک بھی نہ سنے گا۔ جنت میں جو جائے گا وہ خوش ہی خوش رہے گا، ہر غم ہر رنج سے وہ پاک تر ہوگا اور خوشی میں رہے گا۔ اب دو جنتیں ہیں، ایک شوہر کی جنت ہے، ایک بیوی کی جنت ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ مرد کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے، اور بیوی کی جنت اس کے شوہر کے قدموں میں ہے۔ مرد کی جنت شوہر جو ہے اس کی جنت اس کی ماں کے قدموں میں ہے، اور بیوی کی جنت اس کے شوہر کے قدموں تلے ہیں۔ اگر شوہر اپنی جنت سے جڑا ہوا ہے تو بیوی اپنی جنت سے کیوں دور ہے؟ دونوں اپنی اپنی جنتوں سے جڑ جائے تو جنت میں سکون ہی سکون ہے۔ شاید آپ لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جنت میں ہے کوئی بے سکونی؟ ہے نا چین ہی چین جنت میں؟ تو دو جنتیں ہیں، ایک میاں صاحب کی اور ایک زوجہ صاحبہ کی۔ میاں صاحب کی جنت ان کی ماں کے قدموں کے نیچے، تو بیوی یہ کہتی ہے کہ یہ ہر وقت اپنی ماں کی ہی مانتا ہے۔ ارے وہ کیوں نہ مانے، وہ تو اپنی جنت سے جڑا ہوا ہے۔ تو پریشان اسی لیے ہے کہ تو اپنی جنت سے دور ہے۔ تو اپنی جنت سے جڑ جا، وہ اپنی جنت سے جڑ جائے، دونوں اپنی اپنی جنت سے جڑے رہیں گے تو تمہارے گھر میں جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، دونوں کے لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی عورت ایسی ہیں جو بد زبان ہے، طعنہ دیتی ہیں، شوہر کو تکلیف دیتی ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ شوہر اپنی بیوی کی زیادتیوں پر صبر کرے، توجہ ہے مردوں، بات تمہاری ہو رہی ہے، اگر کسی کی بیوی اس پر زیادتی کرتی ہے اور وہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمارے آقا فرماتے اللہ ایسے مرد کو حضرت ایوب کے صبر کی مثل اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایوب علیہ السلام کا صبر کتنا زیادہ، اولاد ساری کی ساری انتقال کر گئی، کھیت سارے کے سارے جل گئے، مکان گر گئے، سواریاں ختم ہو گئی، جسم پر بھی کچھ آزمائشیں آ گئی، مگر آپ نے صبر کیا۔ ایک نبی کے صبر کی مثل اجر مل رہا ہے، کب؟ جب بیوی کی اذیتوں پر بندہ صبر کرے گا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کا شوہر بد زبان بد اخلاق ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ عورت اپنی شوہر کی زیادتیوں پر صبر کرے تو اللہ اس عورت کو حضرت آسیہ کے صبر کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
یہ کون ہے حضرت آسیہ؟ فرعون کی بیوی، ایمان لائے حضرت موسیٰ پر۔ فرعون کو پتا چلا تو سزا کیا دی پتہ ہے؟ ریت پر لٹا کر کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں گاڑ دی اور سینے پر پتھر رکھ دیا اور دھوپ میں چھوڑ کے اس کے کارندے چلے آتے اور یوں ان کا انتقال ہوا۔ اور ایک روایت کے مطابق جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، یہ قرآن کی آیت ہے، حضرت آسیہ کے جملے، کہ جب یہ فرعون نے اپنے محل سے انہیں محروم کر دیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مجھے جنت میں اپنے پاس محل عطا فرما۔ ابن کیسان محدث فرماتے ہیں حضرت آسیہ کی اس دعا پر اللہ نے انہیں زندہ اٹھا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ کتنی بڑی تکلیف! آج کی ہماری کسی بہن پر اتنی بڑی تو تکلیف نہیں ہے، اتنا زیادہ تو ظلم نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی زیادتیوں پر صبر کریں تو حضرت آسیہ کے صبر کے مثل اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو دونوں اگر صبر کر لیں اور ادھر دونوں اپنی اپنی جنتوں سے وابستہ ہو جائیں تو مجھے بتاؤ آپ گھر میں سکون رہے گا یا نہیں رہے گا؟ سارے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اس لیے نکاح سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ دنیا میں قیمتی چیز جس کو سمجھتے ہو اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہو، تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے اور وہ ایمان نکاح سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور جب ایمان کامل ہوتا ہے تو عمل کی ویلیو بڑھ جاتی ہیں۔ جس طرح صحابہ کا ایمان کامل تو ان کے عمل کی ویلیو اتنی زیادہ، اسی طرح سے نکاح کرنے سے میاں بیوی کا ایمان آدھا کامل ہوتا ہے، ان کے ایمان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ مگر یہ ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے سنت طریقے کے مطابق نکاح کیا جائے تاکہ اس کی کامل برکتیں ہمیں میسر آ سکے۔ خرافات نہ کیے جائیں، اور جہاں خرافات ہو رہے ہیں وہاں جانے سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اللہ رسول کا حکم مانیں اور ان کا حیا کرے اور ان کا لحاظ رکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو شریعت کے مطابق اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے اپنے یہاں نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے